تو لفظ ہم نے لیا کہ بھائی ایک بچہ پیدا ہوگا جس کی ایک آنکھ ہوگی، اور آج تک جوان انتظار میں ہے کہ وہ دجال کب پیدا ہوگا۔ بھائی پیدا ہو بھی جائے تو میں نے کل کہا تھا وہ ایک نارمل بچہ ہوگا، اور ایک نارمل بچہ پوری کائنات کو کیسے چلا سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے، اور اگر پیدا بھی ہوگا زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہے گا۔ تو معصوم کہنا کیا چاہتے ہیں کہ دجال آئے گا جس کی ایک آنکھ ہوگی۔ کل میں نے عرض کیا یہ آنکھ ہے معاش کی آنکھ، یعنی وہ اپنی زندگی کے سارے فیصلے جو کرے گا وہ معاش کی بنیاد پہ کرے گا۔ معاش کا مطلب مال کی بنیاد پر، پیسے کی بنیاد پر، سکے کی بنیاد پر۔ وہ جب دوستی کرے گا یہ سوچے گا جس سے دوستی کر رہا ہوں یہ مالدار ہے کہ نہیں ہے۔ وہ بیٹی کا رشتہ دے گا، پہلے جوان سے پہلا سوال یہ کرے گا کہ کماتے کتنے ہو، دولت کتنی ہے، گھر بڑا ہے کہ نہیں، گاڑی بڑی ہے کہ نہیں۔ ہمیشہ یہ سوال کرے گا کیونکہ اس کی زندگی کے سارے تعلقات جو بنتے ہیں وہ معاش کی بنیاد پہ بنتے ہیں۔ اب چلے جائیے اوپر کی سطح پہ آئیے، کنٹریز کے تعلقات کو دیکھیے۔ ہمارے ممالک ان سے تعلق بناتے ہیں جو ملک اکنومیکلی پاورفل ہے، جس ملک کا معاش مضبوط ہے میں اس ملک سے تعلق بناتا ہوں۔ اور کل میں نے مثال دی تھی کہ اگر کسی ملک کا بادشاہ کمینگی کی اونچائی پر ہی کیوں نہ ہو لیکن ہمارا وزیر اعظم اس کا ڈرائیور بن جاتا ہے، کیونکہ معاش مضبوط ہو رہا ہے۔ تعلقات کی بنیاد معاش پر ہے، کیونکہ دنیا کو اس معاش نے جکڑا ہوا ہے۔ اور معصوم فرماتے ہیں دجال کی دوسری نشانی یہ ہے اگر تم دجال کی اطاعت نہیں کرو گے یہ دجال تمہارے سکے کو بند کر دے گا، یہ دجال تمہارے مال کو بند کر دے گا، یہ دجال تمہاری دولت کو روک لے گا، یہ تمہیں بھوک اور افراز تک لے آئے گا اور کہے گا جب تک مجھے سجدہ نہیں کرو گے تب تک تمہیں مال نہیں ملے گا، دولت نہیں ملے گی۔ اور اگر کسی کو آج کے زمانے میں دیکھا جائے تو آج کا دجال بھی تو یہی کہتا ہے اگر میری مانو گے نہیں میں تمہارے اوپر فائنینشیل سینکشن لگاؤں گا۔ یہ سینکشن کیا ہے؟ جو ملک اس کی اطاعت نہ کرے اس ملک کی بینکنگ کے آن لائن سسٹم کو کاٹ دیتا ہے۔ اب تم دنیا سے کاروبار نہیں کر سکو گے، اب تم دنیا سے کاروبار کرنے کی قابلیت نہیں رکھو گے، لہٰذا مسلک ممالک مجبور ہوتے ہیں اپنی معیشت کو بچانے کے لیے اس دجال کی اطاعت کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ کبھی اسے ایئر بیس دیا جاتا ہے کہ آؤ افغانستان کے مسلمانوں کو قتل کرو، کبھی سعودی عرب اپنے ملک دے دیتا ہے، بحرین اپنے جزیرے دے دیتا ہے، کویت اپنا پورا سمندر دے دیتا ہے کہ مجھے تو اپنی بقا بچانی ہے، مجھے تو اپنا معاش بچانا ہے، بس میرا معاش بچ جائے، بس میرا ملک بچ جائے اور دنیا مرتی ہے تو مر جائے۔ اور یہی دجال اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے $5 ارب کا اسلحہ بیچ دیتا ہے۔ اسے یہ فکر نہیں یہ گولی کس پر چلے گی، یہ اسلحہ کس پر استعمال ہوگا، ارے اس سے یمن کے یتیم بچے مریں گے، ارے اس سے خواتین بیوہ ہوں گی، اسے پرواہ نہیں ہے۔ کیونکہ اس کے پاس ایک ہی آنکھ ہے، وہ آنکھ ہے معاش کی۔ مجھے امریکہ کو پاورفل بنانا ہے، مجھے گریٹ امریکہ بنانا ہے، مجھے بڑا امریکہ بنانا ہے جس کے اندر معیشت مضبوط ہو، دین مضبوط ہو نہ ہو اس کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس ایک ہی آنکھ ہے جسے کہا جاتا ہے معاش کی آنکھ ہے۔ معصوم فرماتے ہیں تجھے حسین کی طرح 2 آنکھیں رکھنی ہے، معاش کی آنکھ بھی رکھنی ہے، معاد کی آنکھ بھی رکھنی ہے۔ یعنی تمہارے فیصلوں میں صرف معاش نہیں ہونا چاہیے، تمہاری دوستیوں میں صرف معاش نہیں ہونا چاہیے، تصور قیامت بھی ہونا چاہیے۔ کہ میں نے عرض کیا کہ یہی جوان جو پاکستان میں قانون توڑتا ہے اور یہی جب انگلینڈ چلا جاتا ہے رات کے 2 بجے بھی کوئی دیکھ نہیں رہا لیکن یہ سگنل کو توڑتا نہیں ہے۔ ارے تو سگنل کو کیوں نہیں توڑ رہا؟ 2 بجے ہیں، کوئی گاڑی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں مولانا اگر سگنل توڑ دیا تو 100 پاؤنڈ کا فائن لگے گا۔ تو دیکھ رہے ہیں اس کے وجود میں سگنل کا ادب آ گیا کیونکہ سامنے پیسہ آ گیا، اور اسی رات کے اندھیرے میں گناہ کرتا ہے، رب دیکھ رہا ہے، اسے پرواہ نہیں ہے کیونکہ گناہ کرنے سے کوئی $100 کا 100 پاؤنڈ کا فائن نہیں لگتا۔ اس کا مطلب ہماری زندگی میں بھی جو ادب ہے وہ معاش کا ادب ہے، جو فیصلے ہیں وہ معاش کی بنیاد پر ہے، معاد کی بنیاد پر نہیں ہے۔ لیکن ذرا آؤ اہل بیت کی زندگی میں چلو، رات کے اندھیروں میں علی بوریاں اٹھاتے ہیں، غریبوں کے گھروں میں دیتے ہیں، خود 3 دن روزہ رکھا ہے، سفرے پر بیٹھے ہیں، بھوک بھی ہے، لیکن جب کوئی مسکین آواز دیتا ہے کوئی کسی بھوکے کا پیٹ بھرنے والا، علی اپنے سفرے کی غذا عطا کر دیتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں مسلمان تمہاری زندگی میں فیصلے معاش کے لیے نہیں ہونے چاہیے، تمہاری قیامت کے لیے ہونے چاہیے۔